باتیں کریں، آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس ٹھنڈی کے موسم میں ایک جگہ بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ویسے تو قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ہر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے۔ فلاح و بہبود اور کامیابی کی منزلیں ہر ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے رکھ دی، لیکن کیا بتایا جائے، آج تک میرے اور آپ کے دل میں اس بات نے یہ یقین نہیں پکڑا کہ واقعی یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے یا کسی بندے کا کلام ہے۔ خود اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر کہاں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی اس دنیا کے اندر ایسے منوا رکھی ہے کہ کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت بھیجتا ہے، کسی کو اسپتال میں ڈال دیتا ہے، کسی کو تڑپتے ہوئے بازار میں لے جا دیتا ہے، تو کبھی کبھی وہی اللہ لوگوں سے گلیوں میں بھیک کے ٹکڑے منوا دیتا ہے۔ خدا نے تو اپنی خدائی ایسے منوا رکھی ہے۔ لیکن جہاں تک عظمتوں کا سوال ہے، وہ ہمارے یہاں کہاں ہے؟ میں اپنے اور اپنے بزرگوں کی کیا بات کروں، میں اس اللہ والے کی بات کر رہا ہوں جن کو ہر طبقے کے لوگ مانتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ آیا ہو، وہ فرماتے ہیں کہ وہ سانس حرام گیا۔ یعنی جس سانس کے اندر مالک کائنات کا نام نہ آیا ہو، پروردگار عالم کا نام نہ آیا ہو، وہ فرماتے ہیں سانس بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہوگی، یہ انسان کا سانس رکتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو ہر سانس کے آنے کے شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اللہ آدمی کی زبان سے نکل جائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جس طریقے سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے احوال سے نجات بڑی مشکل ہے۔ ہماری نجات اگر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے صدقے میں ہوگی۔ کیا کریں گے؟ میرے عمل، آپ کے عمل، نیت کھوٹی، اعمال کھوٹے، ریاکاری نے ہمیں مار لیا، شہرت نے ہمیں برباد کر دیا، بدنام کر دیا۔ اس لیے بڑی عجیب بات کہی ہمارے بارے مجذوب نے، وہ کہتا ہے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہے ہو، کدھر دیکھتے ہو؟ ہم پر آگے کو رہے ہیں اور دیکھ رہے پیچھے مڑ کر تو ٹھوکر کھا کر گریں گے اور کیا ہوگا۔ حالانکہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی آج تک، ورنہ ہر لمحہ ہماری زبان پر کلمہ رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پہ کلمہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہماری دنیا سے کب جانے کا وقت ہو جائے، ہم کب دنیا سے کوچ کر جائیں، ہم میں سے کسی شخص کو کوئی نہیں پتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا ہماری موت آپریشن روم میں ہوگی، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا ہماری موت ایکسیڈنٹ میں ہوگی، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا ہماری موت چارپائی پر ہوگی، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو نہیں جانتا کہ جنازہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کفن ملے گا کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے ہم سب دنیا کے اندر نہیں آئے، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے اور سب نے موت نے
موت نے آ کر سب کا کھیل بگاڑ دیا. لاکھوں حکیم آئے زمانے میں ہوشیار, لیکن انہیں بھی کر لیا ہے موت نے شکار. فرمائی ہے قرآن میں تاکید بار بار, ہے کل نفس ذائقۃ الموت کی پکار. تم کیا ہو موت سے نہ بچے حضرت لقمان. اللہ کے بندے ذرا اللہ کو پہچان. مشہور تھی حاتم کی سخاوت چلی گئی, نمرود سی ظالم کی حکومت چلی گئی, قارون اور قارون کی دولت چلی گئی, شداد تو شداد کی جنت چلی گئی. ہم تم بھی ہیں اس دنیا میں چند روز کے مہمان. اللہ کے بندے ذرا اللہ کو پہچان. اللہ نے بھیجا بھی ہے تو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے. وہ قبر روزانہ آواز دیتی ہے, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں تنہائی کا گھر ہوں, میرے پاس آنا تو انتظام کر کے آنا, خالی ہاتھ مت آنا. اگر خالی ہاتھ آؤ گے تو بڑا پچھتانا پڑے گا. اس لیے قبر آواز دیتی ہے میرے پاس آنا تو ایک اعمال کا دیا اپنے ہاتھ میں لے کر کے آنا, تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو, تمہیں شرمندگی محسوس نہ ہو. شاعر کہتا ہے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. جس طریقے سے دنیا میں عمل کریں گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جزا اور سزا بھی دے گا. اس لیے چند روزہ زندگی پر ہم زیادہ اکڑ کر کے مت چلیں. اس دنیا فانی کے اندر جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر کامیابی ہماری قدم چومے گی. اس لیے آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے, آج ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں. ایک غریب آدمی سے لے کر کے ایک رکشہ چلانے والے سے لے کر ایک بڑے سے بڑے آدمی تک سب کے سب پریشان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا, اللہ کے احکام کو توڑا, ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی نافرمانی کی. اور یہ بات حق ہے, بالکل صحیح ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پر نہیں چل سکتا. ہمیں پریشانی کی جگہ آرام تو اس وقت ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر لیں. ہماری زندگیاں بگڑی ہوئی, 60 سال کی عمر ہو گئی, نمازوں کی پرواہ نہیں, آتی بھی نہیں. اور سب سے افسوس اور دکھ کی بات ہے ہم نے کبھی کسی سے جا کر کے سیکھی بھی نہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, مسلمان کے گھر میں موت آ رہی ہے, مگر مرتے وقت بھی ہمیں کلمہ طیبہ یاد نہیں رہتا, درود پاک یاد نہیں رہتا, استغفار یاد نہیں رہتا. کیوں؟ ساری عمر کبھی ہم نے ان چیزوں کو اپنی ضرورت نہیں سمجھی. اگر ضرورت سمجھی ہوتی تو ضرور یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہوتی. اس لیے دنیا کی زندگی کو ہم تماشا نہ بنائیں. ہم نے دین پر کچھ بھی نہیں لگایا, جان بھی صحیح سے نہیں لگا, مال بھی صحیح سے نہیں لگا, لیکن اس زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کا ایمان کیسا تھا, اور اس زمانے کی جو عورتیں ان کے اگر تقابل کیا جائے تو کتنا پیچھے ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اسلام میں سب سے پہلے اگر کسی کا خون گناہ عورتوں میں تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک عورت تھی, عمر کتنی تھی؟ 70 سال. 70 سال عمر تھی اور مکے والوں کو شرم نہیں آئی. کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں, کس عورت کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. ابو جہل نے پوچھا نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ سمیہ کہتی ہے پڑھتی نہیں, خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے, میرے نگاہوں میں وہی بستے ہیں, میرے دل میں وہی بستے ہیں, میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں, ان کے علاوہ کسی دوسرے کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں باندھ دی گئی. سمیہ کو مدینہ مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا گیا. لیکن کیسا ایمان تھا. سمیہ کہتی تھی کہ اس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے, میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے, میرا خالق, میرا مالک, میرا معبود ہے تو, میرا دین, میرا ایمان, میری شریعت تو ہے, اور میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب شہجاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے. سمیہ کو کہنے لگا ابو جہل تجھے چھوڑنا پڑے گا. تو سمیہ کہنے لگی میرا جرم کیا ہے, میرا گناہ کیا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا. تو
زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو سمیہ کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، نہ زمین میں سما میں، مکی میں مکہ میں، آسمانوں میں زمینوں میں، دریاؤں میں سمندروں میں، ہر آدمی کے قلب و جگر میں۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے مولا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں، میں نے دیکھا ہے تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں، میں نے دیکھا ہے نام رڑتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا، سنگ ریسے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں، میں نے دیکھا ہے اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، مولا کی شجاعت میں، مالک کی روایت میں، احمد کی درایت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں۔ تو سمیہ کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں سما میں، آسمانوں میں زمینوں میں، دریاؤں میں سمندروں میں، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی ہے نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ سمیہ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی کے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو، ہم اور آپ تو کہہ دیتے مجبوری کے وقت میں، یہ سمیہ مجبور نہیں ہے، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، 70 سالہ پوری عورت اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ کیسا ایمان تھا سمیہ کا، اپنی ایمان کا سودا کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ سمیہ کہنے لگی ابو جہل میری کمزوری کو مت دیکھ، میری بے بسی کو مت دیکھ، میری ضعیفی اور میری ناتوانی کو مت دیکھ، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں لا سکتا۔ بلاخر حضرت سمیہ کے چیر کر تو ٹکڑے تو کر دیے، لیکن سمیہ نے نبی کا دامن نہ چھوڑا۔ جب سمیہ نے کلمہ نبی کا پڑھا تو پھر ابو جہل کا ایسا برچھا لگا، خون اسلام میں سب سے پہلا بہا۔ سمیہ نے دل سے یہی دی صدا، میرا دل میری جان تجھ پہ قربان ہے، تو سلامت رہے اے رسول امی کے، میرے آقا کا کوئی جواب نہیں۔ جس نبی کے نام پر اس نے جان دی، جس نبی کے نام پر اپنی گردن کٹوا دی، جس نبی کے نام پر اپنا سب کچھ اڑا دیا، ارے اس نبی کے نام میں جب اتنا برکت ہے تو اس نبی کے کام میں کتنا برکت ہوگا۔ شاعر کہتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام پر پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، وہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اسی نبی کے ہم بھی نام لیوا ہے، اسی نبی کا ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس لیے ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے، واجب بنتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، جتنا زیادہ ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کو دنیا کے اندر پھیلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی چادر جو ہے ہمارے سروں پر تان دی جائے گی۔ ہر چیز کے لیے محنت شرط ہوا کرتی ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ راجہ دیوان کا نام آپ نے سنا ہوگا، کافر بادشاہ تھا، راجہ دیوان کافر بادشاہ، اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ وہ لوگ جو عرب سے آتے تھے سمندری علاقوں سے، پانی کے جہاز پر سفر کر کے تجارت کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے اپنی تجارت میں اپنا نقصان اٹھایا، لیکن کسی آدمی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اس پر راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ آج نماز پڑھنے والے بھی کروڑوں ہیں، حج کرنے والے بھی کروڑوں ہیں، زکات دینے والوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، لیکن اخلاق کی سڑک جس پر اللہ کے نبی نے چلنے کا حکم دیا ہے اس پر آج کوئی نہیں چل رہا ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج زکات نہیں ہے، اسلام کا سب سے مضبوط عمل اچھے اخلاق ہیں، محبت ہے، اچھا کردار ہے۔ اسی کے بنا پر پوری دنیا کے اندر صحابہ نے دین کو پھیلایا، اور صحابہ وہاں پہنچ گئے، سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کے جھنڈا گاڑ دیا
اور کہنے لگے الہی تیری زمین ختم ہو گئی ورنہ تیرے دین کا جھنڈا ہم گاڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ کرام، میری جان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے خیرت مند انسان صحابہ کے حق میں ہے۔ بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اخیار نے خود تسلیم کیا ہے، اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں عظیم کروں گا محشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا۔ صحابہ وہ ہیں اللہ کے نبی کہتے مکان نہیں بنانا تو نہیں بناتے، فرماتے ہیں بنانا ہے اپنے کندھے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نکاح نہیں کرنا نہیں کرتے، اللہ کے نبی کہتے ہیں شراب نہیں پینا، شراب مدینے کی گلیوں میں بہتی نظر آتی ہے، ایک ایک قطرہ صحابہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، ادھر آقا کا حکم ہونٹوں پر ہوتا ہے اور صحابہ کرام تعمیل کے لیے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اگر معاملات کی باری آتی ہے تو ہم دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں فوراً آگے نکل جایا کرتے ہیں۔ تو راجہ دیوان کا بیٹا صرف اس وجہ سے مسلمان ہوا، کچھ نہیں کہنا پڑا، کوئی تبلیغ نہیں کرنی پڑی، بلکہ آج بھی حضور کی سیرت کو، حضور کے اخلاق کو، حضور کے کردار کو پوری دنیا میں عام کر دیا جائے۔ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مظفر نگر ضلع کے اندر ایک رام کشن نام کا ہندو تھا، مسلمان ہو گیا، 2.5 پارے قرآن کریم کے اس نے یاد بھی کر لیے، کچھ دن تک مسلمان رہا، پھر اس کے بعد ہندو بن گیا۔ مولانا نے اس کا نام سلیم رکھا تھا۔ جب کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے رام کشن یہ تو نے کیا کیا؟ تو اس کا جملہ سنیے، اس ہندو کا کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے اسلام کے اندر، مسلمان شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جب اسلام ان کے پاس نہیں ہے تو ہم قید رہے کیوں پڑے رہے؟ اس لیے ہم بھی واپس آ گئے۔ تو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدمعاشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر بن رہے ہیں۔ آج بھی حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے، ایک آدمی بھی کافر نہیں بن سکتا۔ چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے، اگر تم چاہتے ہو امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ مسلمان ہو گیا، معاملات کی صفائی کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ آج ہمارے معاملات بگڑ گئے، آج ہمارے معاشرات بگڑ گئے، ہمارا لین دین بگڑ گیا، ان ساری چیزوں کو خیروں نے اپنایا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلت دے رہا ہے اور ہم کو ذلیل کر رہا ہے۔ جب مسلمان ہو گیا اس کو بڑی فکر ہو گئی، ہمارے گھر میں دین آ گیا، ہمارے گھر میں اسلام آ گیا۔ اس نے خدا جانے کہاں سے ہندوؤں کے پنڈتوں کو بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ تم لوگ اپنا دین سمجھاؤ، اپنا ایمان سمجھاؤ۔ یہ تو بڑے نقصان اور خسارے کی بات ہے کہ راجہ کا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ایک پنڈت آیا کہنے لگا دیکھو اسلام کی خاصیت یہ ہے اسلام پھیلتا ہے۔ اسلام کی خاصیت کیا ہے؟ اسلام گھٹتا نہیں ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا۔ تو دوسرے نے کہا اگر تیرا بیٹا مسلمان رہا تو اس کی برکت سے تیرا پورا گھر دیندار بنے گا، پورا گھر مسلمان ہوگا۔ اس لیے میں ترکیب بتاتا ہوں یہ مر جائے تو اچھا ہے۔ کتنا وہ نافرمان بیٹا ہو، باپ چاہے گا کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مر جائے، بھائی کوئی گوارا کرے گا؟ کیونکہ باپ کی محبت جو بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسی محبت ہوتی ہے۔ تو دوسرے نے کہا اس لڑکے کو بلایا گیا، لکھا ہے کہ 600 کا مجمع تھا، اس مجمع کے بیچ میں اس معصوم بچے کو بلایا گیا اور بلا کر کے دوسرے پنڈت نے کہا کہ تو مسلمان ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں مسلمان ہوں۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے میں نے کلمہ اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ اب اس کلمے کو ہم سے الگ کر دیا جائے، بوٹیاں اڑا سکتے ہو، قیمہ بنا سکتے ہو، پر خدا کی دی ہوئی ایمان کی دولت دل سے نہیں نکال سکتے۔ اس لڑکے نے چیلنج کر دیا، کہنے لگا تم مسلمان ہو؟ تو کہنے لگے وہ پنڈت اس مجمع کے بیچ میں ہم تیرے ایمان کا اندازہ اس وقت لگائیں گے، اس پورے
مجمع کے سامنے ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے ہیں اور اس لوہے کو 5 منٹ اپنے سینے سے لگا کر کے دکھاؤ۔ اب اس لڑکے کو ڈرایا جا رہا ہے، اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ تو پہلے سے جال فریب ہے، ان لوگوں کو پتا ہے مسلمان پیسوں کی لالچ میں پھنس جایا کرتے ہیں، گندگی میں منہ مارنے کے شوق میں ایمان بھول جایا کرتے ہیں، اس لیے پیسوں کی لالچ دی گئی اس زمانے میں، دولت کی لالچ دی گئی اس زمانے میں، لڑکیوں کی لالچ دی گئی۔ لیکن صحابہ کرام نے جس طریقے سے سلوک کیا ان دشمنوں کے ساتھ، صحابہ کہنے لگے او ظالموں، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے رکھ دو، دوسرے میں چاند لا کر کے رکھ دو اور یہ کہو کہ نبی کا انکار کر دو، قرآن کا انکار کر دو، تو صحابہ بیک زبان ہو کر کے کہتے ہیں اگر قارون کی دولت زمانے بھر کما لو سر ملے ایمان کے بدلے میں تو ہم تھوک دیں اس پر۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کی عظمت کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، حضور کے لائے ہوئے دین کے مقابلے میں اگر تم دولت دیتے ہو ہم تمہاری دولت پر تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے میرے سرکار جہاں کہیں ہو ان کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ دولت کی بات کر رہے ہو، پیسے کی بات کر رہے ہو، یہ تو میل ہے ہاتھ کا، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، ایمان اتنا مضبوط سرمایہ ہے، اگر اسی پر خاتمہ ہو گیا قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اسی پر خاتمہ ہو گیا پھلسرات بجلی کی اللہ پار کرا دے گا، اسی ایمان کے بدولت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو لکھا ہے کہ لڑکے کے سامنے لایا گیا لوہا گرم کر کے اور مطالبہ یہ کیا گیا کہ اس کو 5 منٹ اپنے سینے سے لگا کر کے دکھاؤ۔ معصوم لڑکا گھبرا گیا، الہی اب میں جل جاؤں گا، اب یہ آگ مجھ کو جلا کر کے راکھ کر دے گی، ختم کر دے گی، لیکن کہتا ہے اس کا دل، میرا دل یہ نہیں کہتا کہ جو تیرے نبی کا نام لینا ہو، جو جس نے تیرے نبی کا کلمہ پڑھا ہو وہ تجھے تو اس کو دنیا میں اس طریقے سے رسوا کرے گا۔ لکھا ہے مسلمانوں جب اس مجمع کے بیچ میں وہ لوہا بالکل لال کر کے گرم کر کے اس کے سامنے لایا گیا، خدا کی قدرت اس لوہے کے اندر ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ معصوم بچہ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ اس سرخ اور گرم لوہے کے اندر کیڑے مکوڑے زندہ ریگ رہے ہیں۔ لوگ تو بہت تھے، مجمع تو بہت تھا، لیکن کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ نے اس کو ایمان کا مزہ دکھایا جب اس نے دیکھ لیا جو ذات ان کیڑے مکوڑوں کی اس آگ کے اندر حفاظت کر سکتی ہے کیا وہ میری نہیں کرے گی؟ اے مسلمانوں، انہوں نے 5 منٹ کا مطالبہ کیا تھا، راجہ دیوان کے بیٹے نے لوہا گرم گرم لے کر کے سینے سے لگائے ہوئے گھنٹوں کھڑا رہا۔ خدا کی قسم کتنی بڑی عظمت تھی ایمان کی، ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے وہاں کے لوگ گواہ ہیں، وہاں کا مجمع گواہ ہے، وہاں کا چوک بازار گواہ ہے، ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے 600 کافر اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے، صرف ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے۔ آج وہی ایمان تو چلا گیا جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے آئے تھے، جو صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم کو ایمان ملا تھا، آج اسی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے بارے میں شاعر کہتا ہے، جس نبی کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمینہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس تخلیق کو رشک آیا، اس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اسمی گرامی، مصطفیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی عطا بن کر، نشانے بے نشا بن کر، رسول اللہ ہے حسن مطلق کی عطا بن کر، تیرے جلووں پہ قربا کی جاؤ دل کر دیے روشن، کبھی بدرالدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا
جس نام پر جلسہ کیا گیا ہے، جس کے نام پر محفل رچائی گئی ہے، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کو دنیا کے اندر زندہ رکھیں، آقا کی پیروی کریں، اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سب کو ہمارے آقا نے بتلایا ہے اس کے مطابق چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں بارہا سنتے ہیں، لامحدود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس میں بھی کامیاب کر کے دکھلائے گا۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے، پنج وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔